حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک ایک روایت پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا 7 سال تک، کتنے سال تک؟ 7 سال تک قحط میں مبتلا رہے، بارش ہی نہیں ہو رہی، گندم نہیں بن پا رہی، جو چیزیں پڑی تھی وہ کھا کے ختم کر دی، ترس رہے ہیں کھانے کو، پانی کو، اور لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوگی کہ لوگ کوڑوں سے جا کر مردار کھانا شروع ہو گئے، مرے ہوئے جانوروں کو کھانا شروع ہو گئے، انسانوں کو کھانا شروع ہو گئے، اور پہاڑوں کی طرف نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ ان پر یہ کیفیت طاری ہوگی، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو انبیاء تھے ان کی طرف وحی فرمایا کہ لوگوں سے فرما دو اگر تم اتنا چلو کہ تمہارے گھٹنے جو ہے گس جائیں، مانگ کر تمہاری زبان جو ہے تھک جائے، اللہ نے پھر بھی تمہاری دعا قبول نہیں کرنی، پھر بھی تم پر رحم نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جب تک تم حقدار کو اس کا حق نہیں نہ دے دو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف نہیں کرنا۔ تو جب انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تو فوراً لوگوں نے ان کا حق ان کو واپس کر دیا، جس نے جس کا حق لیا تھا، رشوت لی، جو بھی معاملہ کیا، فوراً غریب کو واپس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ آج آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ملک کے حالات، ہم پستیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ گھروں میں پریشانیاں، چک نچاکیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم جو حقوق ہیں جن لوگوں کے وہ ادا نہیں کر رہے، یتیم کی عزت نہیں کر رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سارے جانا چاہتے ہیں نا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں تو پھر تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نا انگلیوں کو کھڑا کیا، یہ والی اور یہ والی انگلی، اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اتنے فاصلے پر ہوں گے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اب کفالت کیا ہے؟ آپ کسی کی فیس دے دیں، کسی کو یونیفارم بنوا دیں، وہ مدرسے پڑھنے جاتا ہے، کسی کو جوتا لے دیا، کسی کو سائیکل لے دی، کسی کے گھر کہہ دیا کہ اس نے 1 سال تک جو بھی اس کا خرچہ ہوگا نا میں اٹھاؤں گا، یہ یتیم کی کفالت ہے۔